بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ترجمہ: خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں بعض کرتوتوں کا پل اللہ چکھا دے۔ بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائے۔ تشریح: خشکی سے مراد انسانی آبادیاں اور تری سے مراد سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں ہیں۔ فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن سکون تاؤبالا اور ان کے عیش و آرام میں خلل واقع ہو۔ اس لیے اس کا اطلاق معاصی و سیئات پر بھی صحیح ہے کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو پامال اور اخلاقی ضابطوں کو توڑ رہے ہیں، اور قتل و خونریزی عام ہو گئی ہے، اور ان ارضی و سماوی آفات پر بھی اس کا اطلاق صحیح ہے جو اللہ کی طرف سے بطور سزا اور تنبیہ نازل ہوتی ہے، جیسے قحط، کثرت موت، خوف اور سیلاب وغیرہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانیوں کو اپنا وتیرہ بنا لے تو پھر مکافات عمل کے طور پر اللہ کی طرف سے انسان کے اعمال و کردار کا رخ گناہوں کی طرف پھر جاتا ہے، اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے، امن و سکون ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ خوف و دہشت، سلب و نہب اور قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ آفات ارضی و سماوی کا بھی نزول ہوتا ہے۔ مقصد اس سے یہی ہوتا ہے کہ اس عام بگاڑ یا آفات الہیہ کو دیکھ کر شاید لوگ گناہوں سے باز آ جائے، توبہ کر لے اور ان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جائے۔ اس کے برعکس جس معاشرے کا نظام اطاعت الہی پر قائم ہو اور اللہ کی حدیں نافذ ہو، ظلم کی جگہ عدل کا دور دورہ ہو، وہاں امن و سکون اور اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ زمین میں اللہ کی ایک حد کا قائم کرنا وہاں کی انسانوں کے لیے 40 روز کی بارش سے بہتر ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے کہ جب ایک بدکار آدمی فوت ہو جاتا ہے تو بندے ہی اس سے راحت محسوس نہیں کرتے، بلکہ شہر بھی، درخت اور جانور بھی آرام پاتے ہیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت کس طرح ہے؟ اللہ نے اس کائنات میں کوئی تخلیق بے مقصد، بیکار اور بے فائدہ نہیں پیدا کی، خواہ اس کا تعلق حیوانات، جمادات اور نباتات سے ہو یا اشرف المخلوقات حضرت انسان سے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض کی علت تخلیق، فہم انسانی اور اس کے شعور و ادراک سے ماورا ہو، لیکن یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرے، ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرے، کیونکہ خالق کائنات اپنی تخلیق کی افادیت و اہمیت سے خوب واقف ہے، خواہ دیکھنے میں وہ ہمیں کتنی ہی حقیر لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی ایک عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ حضرت، اللہ نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ یہ تو کسی کام کی نہیں، دیکھنے میں بدی اور شکل و صورت ایسی کہ ڈر لگے، کوئی خوبصورتی نہیں، کوئی کام کی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی سوال چھپکلی نے اللہ تعالیٰ سے انسان کے بارے میں کیا کہ اے اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ یہ ناشکرا، بے صبر، لڑنے جھگڑنے والا، روئے زمین پر فساد برپا کرنے والا، طمع پسند، بغض کینہ رکھنے والا ہے، اس کی تخلیق سے کیا فائدہ؟ اس کو جواب ملا، میں اپنی تخلیق کی افادیت اور حکمت سے زیادہ واقف ہوں۔ کسی کی پیدائش ہماری خواہش اور مرضی کے مطابق ہو، یہ سوچ اور یہ خیال نادانی پر ہی نہیں، عقل و فہم سے بھی بعید ہے۔ اس سوچ کا مظاہرہ اگر انسان کی طرف سے ہو جس کو اپنی فہم و فراست پر ناز ہے، اپنے علم اور عقل پر گھمنڈ ہے،
تو تعجب ہی نہیں افسوس بھی ہوتا ہے۔ زمانے جاہلیت سے وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ انسان لڑکے کی پیدائش پر خوشی اور لڑکی کی پیدائش پر ناخوشی کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اس طرز عمل پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، ترجمہ: جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، غصے کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا مٹی میں چھپا دے گا؟ جزاک اللہ۔